امام الانبیاء کے غلاموں، حضور فرماتے ہیں 7 اشخاص ایسے ہیں جس دن کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ہوگا، صرف رحمان کی عرش کا سایہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ قیامت کی وہ گرمی، قیامت کی وہ تپش جو کسی انسان کی برداشت سے باہر ہے، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ آج ہم سے یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کی جا رہی، تو یارو سوچو تو صحیح اس قیامت کی گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس دن گرمی سے بچنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ بندہ جس پہ رب کا فضل ہے، جس پہ رب کی رحمت ہے، وہ گرمی سے ضرور بچے گا، رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں 7 بندے جن کو میرے عرش کا سایہ، رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا وہ 7 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا وہ پہلا بندہ جس نے اپنی رعایا کے اندر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، وہ حکمران الامام العادل، وہ انصاف کرنے والا حکمران، وہ انصاف کرنے والا امام جس نے اپنی رعایا کے حقوق کا خیال کیا۔ فرمایا اس عادل حکمران کو رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں، رب کا خوف بھی کوئی نہیں، اور رب کے جلال کا کوئی خوف ہی کوئی نہیں، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے حکمران بس اپنی موج مستی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کتنی عوام فٹ پاتھ پہ رات کو اپنی راتیں گزارتی ہے، کتنی ہماری عوام وہ رات کو بھوکی سوتی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھروں سے بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کو بھی کچھ نہیں مل رہا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور فرماتے ہیں امام العادل، وہ عادل حکمران جس نے اپنی رعایا کے حقوق کا خیال کیا، اپنی رعایا کے اندر اس نے انصاف کیا، اپنی عوام کو انصاف مہیا کیا۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جسے رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رجل شاب فی نشاء عبادت ربی، فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا۔ فرمایا جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا، کہ جب نوجوان اپنی جوانیاں چوکوں چراہوں پہ گزار رہے تھے، جس وقت موقع تھا، شیطان بھی اپنی فل کوشش کے ساتھ نوجوانوں کو بہلانے کی کوشش کرتا رہا کہ نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کیا جائے، ان کی نوجوانیوں کو، ان کی جوانیوں کو ختم کیا جائے، ان کی جوانیوں کو رب کی نافرمانیوں میں مبتلا کیا جائے۔ جس وقت شیطان کی بھی کوششیں پوری تھی، اور دنیا وہ بھی بندے کے پاس ٹھاٹھے مار مار کے آ رہی تھی، لیکن اس نے رب کے خوف سے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا۔ فرمایا یہ نوجوان جو اپنی زندگی کو رب کی عبادت میں گزارتا ہے، فرمایا اس نوجوان کو بھی رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج کے نوجوانوں کو یہ لمحہ فکریہ کی طرح سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہماری جوانیاں کہاں پہ گزر رہی ہیں۔ ہماری جوانیاں کہیں رب کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی؟ اگر ہماری جوانیاں رب کی نافرمانی میں گزر گئیں تو امام الانبیاء کے غلاموں، کل محشر کی گرمی برداشت کرنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمیں رحمان کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو اپنی جوانیوں کو رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے گزاریے، پھر دیکھنا وہ مالک کائنات کس طرح تمہاری زندگیوں کے اندر، تمہاری جوانیوں کے اندر برکت پیدا فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص رجل قلبہ معلق فی المسجد، فرمایا وہ بندہ جس کا دل رب کے گھر میں لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے تو دل کرتا ہے کہ دوسری نماز پڑھنے کے لیے جلدی جلدی جاؤں، دوسری نماز پڑھ کے آتا ہے تو دل کرتا ہے تیسری نماز پڑھنے کے لیے جلدی جلدی جاؤں۔ فرمایا جس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی رب کے بارگاہ میں جایا جائے، جلدی جلدی رب کے گھر کی طرف جایا جائے، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کو رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں وہ بندے، دو رجلان تحابان فی اللہ، حضور فرماتے ہیں وہ 2 بندے جو رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ آپس میں محبت وہ دکھاوے کے لیے نہیں، آپس میں محبت، آپس میں پیار وہ محض دنیاوی غرضوں کے لیے نہیں، آپس میں پیار اور محبت وہ دنیا کی جستجو کے لیے نہیں۔ فرمایا تحابان فی اللہ، فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت ہو، تو فرمایا یہ 2 بندے جو رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں، رب ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آج کل دیکھا گیا کہ لوگ لوگوں سے مطلب کی یاریاں رکھتے ہیں، مطلب ہوئے تو نور محمد، نہ ہوئے تے نورا، مطلب ہوئے تے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا۔ کوئی کسی دا یار نہ بیلی جد کم ہو جاوے پورا، یعنی اگر کام ہو تو کہتے ہیں بھائی نور محمد صاحب کیا حال ہے، بھائی نور محمد صاحب آپ بہت اچھے ہیں، بھائی نور محمد صاحب آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں۔ لیکن جب مطلب نکل جائے، جب کام پورا ہو جائے تو پہلے کہتے تھے بھائی نور محمد صاحب، اب کہتے او نوریا کی حال ہی، او نوریا کدھر جا رہے ہیں، یعنی پھر رویے چینج ہو جاتے ہیں۔
پھر لہجے چینج ہو جاتے ہیں، پھر گفتگو چینج ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضور فرماتے ہیں دکھاوے کی محبت نہیں، فرمایا محبت ہو رب کی رضا کے لیے، فرمایا یہ وہ محبت ہے جو بندے کو رب کے عرش کا سایہ مہیا فرما دیتی ہے، جس محبت کی وجہ سے رب کے عرش کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں چوتھے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جو آپس میں محبت اور پیار کرے، کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے، ان کو بھی رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پانچواں وہ بندہ جس کو رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، فرمایا وہ شخص جس کو کسی خوبصورت عورت نے بلایا کہ آجا میرے ساتھ بدکاری کر لے، کسی خوبصورت نوجوان عورت نے بلایا، دعوت گناہ دی کہ آیا میرے ساتھ برائی کر لے، اور جب وہ وہاں پہ گیا اور وہاں پر جا کر کہنے لگا اللہ کا خوف میرے سینے میں آ گیا ہے، رب کے خوف کی وجہ سے میں تیرے ساتھ یہ بدکاری نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ بندہ جو بدکاری کرنے پہ، گناہ کرنے پہ قادر تھا، قدرت رکھتا تھا، کر سکتا تھا، سب کچھ موجود تھا، تنہائی بھی تھی، حسین و جمیل عورت بھی سامنے تھی، علیحدہ کمرہ بھی موجود تھا، فرمایا سارے اسباب موجود تھے، لیکن رب کا خوف آ گیا سینے میں، رب کے خوف سے اس نے برائی کو چھوڑ دیا۔ رب فرماتا ہے یہ جو خوف جس کے سینے میں آ گیا، یہ خوف ایسا ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس خوف کی برکت سے رب بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو اپنے دلوں کو، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے پاک رکھیے، اپنی نگاہیں وہ رب کی رضا کے اندر مگر رکھیے، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیے، اپنی نگاہوں کو غلط کاموں سے بچائیے، کیونکہ یہ وہ نظر ہے اگر اس نظر نے، آنکھ نے غلط دیکھ لیا، حضور فرماتے ہیں آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ آنکھ کیسے زنا کرتی ہے، ہاتھ کیسے زنا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا آنکھوں کا زنا وہ یہ ہے کہ بندہ آنکھ سے کوئی گندی چیز دیکھے، اور فرمایا ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ سے کوئی گندا کام کرے، کوئی غلط کام کرے۔ تو یارو اگر چاہتے ہو کہ ہمیں رحمان کے عرش کا سایہ نصیب ہو تو اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے۔ اور چھٹے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جس کو رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ کون سا شخص ہے؟ فرمایا راجل تصدق، فرمایا وہ بندہ جس نے صدقہ کیا، جس نے صدقہ کیا، لیکن صدقہ اتنا چھپ کے کیا، اتنا مخفی ہو کے کیا، فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں کو پتہ بھی نہ چلنے دیا، یعنی چھپ کے صدقہ کیا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کہ میں یہ زکوٰۃ اور صدقات دے رہا ہوں لوگوں میں میری بلے بلے ہو جائے، لوگ کہیں کتنا سخی ہے، یہ تو حاتم تائی کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے، اتنی سخاوت کرنے لگ گیا۔ فرمایا لوگوں کو دکھاوے کے لیے صدقہ نہ کرے بلکہ رب کی رضا کے لیے صدقہ کرے، اور صدقہ بھی کرے چھپ کے کہ دائیں سے کرے بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کو رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آج کل دیکھا گیا، آج کل ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ حضرات، ہماری عوام صدقہ کرتی ہے، مساجد میں آ کر چندہ دیتی ہے، اگر 10 روپے کا نوٹ بھی دینا، 10 روپے کا نوٹ، اور مسجد میں امام صاحب اعلان نہ کریں کہ فلاں حضرت صاحب نے 10 روپے مسجد کی خدمت کی ہے، اگر یہ اعلان نہ کرے تو وہ مسجد سر پہ اٹھا لیتا ہے کہ امام صاحب تم نے میرے 10 روپے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ تو یارو ہم چندہ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑا سخی بندہ ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور فرماتے ہیں یہ دکھاوے کے صدقے منہ پہ مار دیا جائیں گے، دکھاوے کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ فرمایا وہ بندہ جس نے رب کی رضا کے لیے چھپ کے صدقہ کیا، یہ وہ بندہ ہے جس کو رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ رب کے عرش کا سایہ نصیب ہو تو چھپ چھپ کے صدقہ کیا کرو۔ چھپ چھپ کے صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ ایسے کیا جائے کہ جس سے اگلا بندہ بھی خوش ہو جائے اور اگلے بندے کی شرمساری بھی نہ ہو۔ آج کل دیکھا گیا کہ یہ جب زکوٰۃ اور عشر وغیرہ تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو لوگ آتے ہیں، اگر ایک آٹے کا تھیلا دینا ہو تو آٹے کا تھیلا دے رہے ہوتے ہیں اور ادھر سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کو 500 کا نوٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ادھر سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، اگر 1 چینی کلو لے کر دے رہے ہوتے ہیں تو ادھر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ چیزیں صدقات و خیرات کی ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں ایسی چیز کا کیا فائدہ، ایسی چیز کا کیا فائدہ کہ جس چیز کو صدقہ کر کے رب کی رضا حاصل کرنے کی بجائے رب کی ناراضگی حاصل کر لی جائے۔ اور 7ویں نمبر پہ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جسے رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کے رب کی عبادت کرتا رہا، تنہائی میں بیٹھ کے رب کی عبادت کرتا رہا اور رب سے ڈرتا رہا اور رب کے خوف سے فاضت عیناہ، رب کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
تو فرمایا وہ بندہ رب کے خوف سے جس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، تو فرمایا یہ وہ بندہ ہے جسے رحمان اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یارو اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو اگر چاہتے ہو کہ یہ قیمتی ہو جائیں تو اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو رب کے خوف سے بہایا کرو۔ ویسے بندہ کسی کی یاد میں روتا ہے، کوئی کسی چیز کے بچھڑ جانے پہ روتا ہے، کسی چیز کے کھو جانے پہ روتا ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں کبھی رب کی محبت پہ رو کے دیکھنا، کبھی رب کے پیار میں رو کے دیکھنا، تو دیکھنا دلی سکون، دلی اطمینان کتنا پیدا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس آنکھ سے رب کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آیا، تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے، یہ آنسو اتنا پاورفل ہے کہ یہ آنسو بندے کو رب کے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال فرما دی، آپ نے فرمایا رب کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو عام نہ سمجھنا، فرمایا رب کے خوف سے جو آنسو نکلتا ہے اس کا مقام وہ رب کے نزدیک بڑا ہے، اس کا مقام اور اس کی عظمت رب کے نزدیک یہ ہے کہ کل جب محشر کا دن ہوگا، فرمایا اس کا مقام یہ ہے آنسو کا جو رب کے خوف سے نکلا، کہ کل جب محشر کا دن ہوگا تو فرمایا وہ شہید جو رب کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لڑتا رہا اور اس کے جسم سے زخم لگنے کی وجہ سے خون کے قطرات ٹپکتے رہے، تو فرمایا وہ شہید جو راہ خدا میں جہاد کرتا رہا اور اس کے جسم سے خون کے قطرے ٹپکتے رہے، تو فرمایا اس شہید کے خون کا جو مقام ہے رب اس بندے کے آنسوؤں کو شہید کے خون کے کیا مقام فرما دے گا۔ یعنی اس بندے کے آنسوؤں کو شہید کے خون کے کیا مقام کر کے تولا جائے گا کہ جو مقام رب کی بارگاہ میں شہید کے خون کا ہے وہی مقام رب کی بارگاہ میں بندے کے ایک آنسو کا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے اگر بندہ میری بارگاہ میں آ کے میرے پیار اور محبت اور میری خوف کی وجہ سے فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور میری بارگاہ میں آ کے بخشش طلب کرے، تو فرمایا اگر 7 سمندروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو رب فرماتا ہے ایک آنسو کے قطرے کی وجہ سے معاف فرما دوں۔